پیش سنت کا بیٹا بسم اللہ کی ترکیب 5,000 طرح سے کرنا جانتا ہے. کتنے طرح سے؟ 5,000. تو میں حیرت میں ہو گیا کیا کسی کتاب میں 5,000؟ اس کے قریب 20 سال کے بعد وہ کتاب آئی. ایک بزرگ ہے جنہوں نے فارسی میں تحریر فرمایا ہے 5,000 طریقے سے بسم اللہ شریف کی ترکیب. سبحان اللہ، کیا نظر ہے میرے مشاہد ملت کی. سبحان اللہ. تو میں عرض یہ کر رہا تھا 11ویں صدی کے مجدد حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی علیہ رحمت و رضوان ہیں. کہاں کے ہیں؟ بخارا کے رہنے والے ہیں. انہوں نے اپنا گھر چھوڑا، اپنا وطن چھوڑا، اپنی بیوی کو چھوڑا، اپنے بچوں کو چھوڑا، مدینہ طیبہ پہنچ گئے. اب ارادہ لے کر گئے ہیں یا رسول اللہ آپ کے در پہ حاضر ہو گئے ہیں. اب ہم جو ہے یہیں رہیں گے، یہیں پر زندگی تمام ہو جائے گی. نظر اٹھے گی تو سنہری جالی دیکھیں گے، نظر اٹھے گی تو گنبد خضرا دیکھیں گے، نظر اٹھے گی تو نبی کا پیارا روضہ دیکھیں گے، نظر اٹھے گی تو مسجد نبوی کے مینارے دیکھیں گے. یا رسول اللہ آپ کا در چھوڑ کر کہیں جانے کا ارادہ نہیں ہے، لیکن یا رسول اللہ علیہ السلام اب یہی رہنے دیجئے. اس لیے کہ یہ ارادہ لے کر آیا ہوں کہ در وقت اجل سر تیری چوکھٹ پہ جھکا ہو. در وقت اجل، اجل کے معنی موت ہوتے ہیں، در وقت اجل یعنی موت کے وقت یا رسول اللہ آپ کے در دولت پہ اگر یہ سر جھکا ہو، جتنی ہو قضا ایک ہی سجدے میں ادا ہو. یہ مصطفیٰ کی بارگاہ ہے. اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچتے ہیں. اللہ ایک دن خواب میں جیسے جاتے ہیں، سرکار تشریف لاتے ہیں عبدالحق ہندوستان چلے جاؤ اور وہاں جا کے حدیث پاک کی نشر و اشاعت کرو. حضرت شیخ عبدالحق عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں نے وطن چھوڑ دیا، اہل و عیال کو چھوڑ دیا، قبیلے کو چھوڑ دیا، خاندان کو چھوڑ دیا، رشتہ دار کو چھوڑ دیا، آپ کی بارگاہ میں آیا ہوں. یا رسول اللہ علیہ السلام آپ ہمیں ہندوستان بھیج رہے ہیں. میں نے سوچا تھا یہی رہوں گا، سرکار کا روزہ دیکھوں گا، یہی رہوں گا. منظارہ قبری وجبت لہو شفاعتی کا جو تمغہ ملا ہوا ہے یا رسول اللہ وہی لے کر مجھے موت آ جائے گی. آپ ہمیں بھارت بھیج رہے ہیں. اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا عبدالحق کو ٹھیک کہتے ہو، یہاں نظر اٹھاتے ہو تو سنہری جالی دیکھتے ہو، یہاں نظر اٹھاتے ہو تو گنبد خضرا دیکھتے ہو، یہاں نظر اٹھاتے ہو تو میرا روضہ دیکھتے ہو. لیکن جب تم بھارت چلے جاؤ گے وہاں نظر اٹھاؤ گے تو میرا سراپا دیکھو. سبحان اللہ، سبحان اللہ. وہ تحریر فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے میلاد کا فائدہ سب سے بڑے نبی کے دشمن، کٹر دشمن ابو لہب کو ملا. میلاد کا فائدہ کس کو ملا؟ ابو لہب. اور جس کو ابو لہب کا نام جو بھول جائے نا وہ سورہ تبت یدا پڑھ لے. تبت یدا ابی لہب، اس میں ابو لہب کا تذکرہ ہے. لوگ کہتے ہیں سنی لوگ گالی دیتے ہیں. اب ایک جب تک دشمن رسول کو نماز میں برا نہ کہہ لے تیری نماز نہیں ہوتی ہے. تبت یدا ابی لہب. تو ابو لہب کو سب سے پہلے فائدہ کیسے فائدہ ملا؟ جب رسول کی پیدائش ہوئی تو اس نے اپنی انگلی سے اشارہ کیا اپنی لوٹی سویبہ کو. جب اس نے خوشخبری سنائی تیرے بھتیجا ہوا تو کہا جا تو آزاد ہے. تو جب وہ مر گیا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خواب میں دیکھا، پوچھا ابو لہب تیرا کیا حال ہے؟ تو اس نے کہا جہنم کے آگ میں جل رہا ہوں. اچھا ہوا کہ تم ایمان لے آئے. کہا کچھ میری بات مان لی ہوتے. کہا بڑی غلطی ہو گئی، لیکن جب دوشنبے کا دن آتا ہے، صبح صادق کا وقت ہوتا ہے، تو جس انگلی سے میں نے اپنی باٹی لونڈی کو آزاد کیا تھا سویبہ کو، اس سے تھوڑا سا پانی مل جاتا ہے، عذاب میں کمی کر دی جاتی ہے. یہ روایت ہے حدیث شریف کی. حدیث کی تین قسمیں ہیں روایت کے اعتبار سے. ایک حدیث مرفوع ہے، ایک حدیث موقوف ہے، اور ایک حدیث مقطوع. مرفوع، موقوف، مقطوع. یہ حدیث موقوف ہے، مقطوع نہیں ہے.
سرکار کے قول و فعل کو حدیث مرفوع کہتے ہیں، اور جو صحابی کا قول و فعل ہو اسے حدیث موقوف کہتے ہیں، اور جو تابعی کا ہو اسے حدیث مقطوع کہتے ہیں۔ اب حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی عشق و مستی میں قلم اٹھاتے ہیں اور وہابی دیوبندیوں کو جہنم میں ڈھکیلتے ہوئے تحریر فرماتے ہیں کہ ابو لہب جیسا دشمن رسول، غدار رسول، جس نے کوئی کسر نہ اٹھا رکھی، نبی کی توہین میں کوئی نبی کی تکلیف دینے میں کوئی کمی نہیں چھوڑی تھی، اتنے بڑے دشمن رسول کو جب عذاب میں جس لیے کہ بھتیجے کی خوشی میں تھوڑی سی اظہار نبی کی پیدائش میں کر دیا تھا، نبی سوچ کر نہیں، بھتیجا سمجھ کر کے، اپنا خون سمجھ کر کے، اپنا رشتہ سمجھ کر کے، تو جب ایسے بڑے مردود و مقبوض و مکروہ اتنے بڑے خبیث کو جب اس کو تھوڑا سا فائدہ میلاد کے صدقے میں مل جاتا ہے تو جو غلامان رسول اللہ کی میلاد خوشی سے کریں گے تو خدا کی قسم اسے جہنم سے آزادی مل جائے گی، خیر و برکت ہو جائے گی، ان کی گھروں سے پریشانیاں دور ہو جائیں گی۔ اسی لیے جگہ جگہ ہر جگہ میلاد شریف منا رہے ہیں، خلوت میں، جلوت میں، مکان میں، میدان میں، خوشی میں، غمی میں، حیات میں، ممات میں، شادی میں، بیاہ میں، خواص ہو، عوام ہو، بچے ہو، سب لوگ اس میں شرکت کرتے ہیں۔ اور ہم نے دلیل لی کہاں سے؟ وہاں سے دلیل لی ہے جو دلیلوں کا دلیل ہے، جو اماموں کا امام ہے، جو امام عشق و محبت ہے، ارشاد فرماتے ہیں حاشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم۔ تم کہتے ہو ابھی تک، اسی وقت تک، تب تک، اب تک، جب تک، کہاں تک، حاشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم۔ اس لیے فارس نجد کے دلائے گراتے جائیں گے، جب تک نبی کی میلاد ہوتی رہے گی وہابی کو تکلیف ہوگی، دیوبندی کو تکلیف ہوگی، نجدی کو تکلیف ہوگی، ابلیسی ذہن رکھنے والے کو تکلیف ہوگی، رسول کے خطار کو تکلیف ہوگی، رسول کے بارگاہ کے گستاخ کو تکلیف ہوگی، تو ہم میلاد رسول، میلاد مصطفیٰ مناتے رہیں گے، مناتے رہیں گے، مناتے رہیں گے۔ اسے جو ناجائز کہے گا، جو شرک کہے گا، جو بدعت کہے گا، اسے وہابی بتاتے رہیں گے، بتاتے رہیں گے۔